جن نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس خدا نے ہمیں توحید پرست بنایا۔ جن نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس خدا نے ہمیں اس نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا جس نبی کا امتی ہونا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی فخر کرتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے نبی اعظم کے بعد ہمیں جتنے بھی راہبر عطا کیے معصوم عطا کیے۔ خدا کا یہ بھی کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ذکر بھی نصیب کیا، اس ذکر کے وارثان کی محبت بھی نصیب کی۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ 60-70 سال زندگی اگر ایک سجدے میں گزر جائے تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس پروردگار نے ہمیں محمد و آل محمد کی مودت نصیب فرمائی۔ اللہ کی لاریب کتاب سے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند کریم اس آیت میں بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ متوجہ ہیں جی سارے صاحب؟ آپ دیکھیں اس اللہ کی کائنات میں جس نے بھی نبی اعظم کا کلمہ پڑھ لیا اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں صاحب ایمان، میں مومن ہوں۔ اور بعض کے تو بڑے بڑے اونچے دعوے یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ لفظوں پہ یقیناً آپ دھیان دے رہے ہیں، خدا نے اس آیت میں بتایا کہ مومن ہے کون۔ میں اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی پڑھوں گا، اس میں بھی کہ خدا نے مہر لگا دی کہ مومن کون ہے، کیونکہ خدا اصدق الصادقین ہے۔ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے صادق، خدا سچا ہے۔ اب ظاہر ہے مخلوق میں جو بھی سچا ہے یہ خدا کی عطا کردہ سچائی ہے۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں، خدا کی جتنی بھی صفات ہے وہ اس کی ذاتی ہے، خدا سے بڑھ کے کوئی سچا ہے نہیں۔ اب ظاہر ہے خدا جسے کہے کہ یہ ہے سچا مومن، اب ظاہر مومن ہو گئی وہ جتنا بڑا دعویٰ کر دے، جتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، مومن وہ ہے جسے اللہ کہہ دے کہ یہ مومن ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور آیت اس میں بھی مہر لگائی اللہ نے کہ مومن کون ہے۔ سورہ حجرات کی آیت خدا فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ خدا فرما رہا ہے مومن تو بس وہ ہے، لفظوں کے ساتھ رہیے گا، مومن تو بس وہ ہے۔ اب ظاہر جب اللہ کہہ رہے کہ مومن تو بس وہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا بھی رہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ کہہ رہے سورہ حجرات میں کہ مومن تو بس وہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پروردگار کافی ہے، فرمایا نہیں ثم لم یرتابوا، اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد شک نہ کرے۔ توجہ کرنا، مومن کون ہے اللہ کے نزدیک؟ مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا،
اس کے بعد ثم لم یرتابوا، فرمایا پھر شک نہ کرے. یہ کون ہے؟ مومن. ساری آیت پڑھ لیتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور فرمایا جو اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرے. اور ہے جی، جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے. فرمایا اولئک ھم الصادقون، فرمایا دعویٰ ایمان میں یہ سچا ہے. دعویٰ ایمان میں یہ کون ہے جی؟ سچا. اب یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ کے نزدیک مومن وہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لایا، اس کے نبی پہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے، پھر اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے. فرمایا یہ سچا مومن ہے. یہ کون ہے؟ اچھا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 بھی پڑھ لیتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے مہر لگائی کہ مومن کون ہے. پروردگار کیا فرما رہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اس میں بھی جملہ وہی ہے. فرمایا مومن تو بس وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا دل کانپ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا اس کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. آگے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچا مومن ہے. توجہ ہے جی سارے صاحبان کی. 2 میں نے آیتیں پڑھی، اور آیتیں وہ ہے جس میں اللہ کہہ رہے کہ مومن ہے کون. ایک میں عمل بتایا کہ مومن وہ ہے جسے اللہ کے ذکر پسند ہے اور ذکر سنے تو خوف خدا کی وجہ سے اس کا دل کانپ جاتا ہے. اللہ کی آیات سنے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر حال میں اللہ پر توکل کرتا ہے، گلا شکوہ نہیں کرتا، نماز قائم کرتا ہے، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ مومن ہے سچا. یعنی اس آیت میں بتایا کہ مومن ہر حال میں اللہ کا ذکر پسند کرتا ہے، نمازی ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ نے دیا اس میں خرچ کرتا ہے. اب آ جائے جو ہمارا موضوع ہے. مومن وہ ہے فرمایا جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر شک نہیں کرتا. پھر کیا نہیں کرتا؟ اب یہ شک نہیں کرتا، یہ اگر دیکھیں علماء نے تفسیر میں لکھا یہ جامع تعریف ہے ایمان کی. یعنی صرف اللہ کو مان لینا، نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب مان لیا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی پہ شک نہیں کرنا. اب یہ تھوڑا ٹائم میں نے سمجھانے کے لیے لگایا، صرف اس وجہ سے لگایا کہ تاکہ اس آیت کو سمجھ لیں کہ ثم لم یرتابوا ہے کیا. اب چونکہ جب اللہ پہ اور نبی پہ ایمان لایا تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا. صحابہ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہمارے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ علی کے ماننے والے صحابہ کو نہیں مانتے. اور ہے کہ میں جملہ کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو علی والے نہیں مانتے. اب ہم بتائیں کہ ہم صحابہ کو کتنا مانتے ہیں. اجازت ہے میں جملہ دے دوں؟ اور میں جس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں اس نے بتایا کہ نبی کو ماننا کیسے ہے، تاکہ واضح ہو جائے. کیونکہ صحابی کون ہے؟ جس نے نبی کی زیارت کی، نبی کی صحبت، توجہ ہے جی، نبی پہ ایمان لایا. یہاں تک کہ ایمان کیسے لایا؟ ثم لم یرتابوا کی منزل پہ ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہیں کیا
اور پھر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے. یہ ہے صحابی. غور ہے سارے صاحبان کی. یعنی نبی کی زیارت کی, نبی کی صحبت میں بیٹھا, محفل میں, ایسا ہی ہے جی. نبی سے وفا کی, ثم لم یرتابوا کی منزل پہ شک نہیں کیا کبھی بھی, پھر اسی حالت میں دنیا سے گیا. یہ ہے صحابی. اب ایسا صحابی جو ہے اس کو علی والا نہ مانے تو میں تو اسے شیعہ ہی نہیں کہوں گا. آپ ہیں میرے ساتھ؟ میں تو اسے کم از کم شیعہ نہیں کہوں گا, کیونکہ ایسا صحابی تو ہے جنہوں نے بتایا نبی کو ماننا کیسے ہے. میں ایک صحابی کا نام نہیں لوں گا جنہوں نے ہمیں بتایا. آج 1400 سال سے ہمارے آئیڈیل ہے وہ, اور ایسے صحابی کثرت کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں ایسے صحابی کہ پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, اور جو ایسے صحابی کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے, کیونکہ انہی صحابہ نے ہمیں بتایا کہ نبی کو کیسے ماننا, اللہ کو کیسے ماننا. نام میں لینا چاہوں گا, نام ہے زید بن ثابت. صحابی کا کیا نام ہے میرے بھائی؟ زید بن, ذرا سارے بول دیں, زید بن ثابت. نبی, میں مختصر کر رہا ہوں, نبی اعظم نے مدینہ کے بعد ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا, قیمت طے پا گئی. نبی اعظم نے فرمایا تو مسجد نبوی کے پاس چل, میں وہاں تجھے قیمت ادا کرتا ہوں. اب یہ تیرا نہیں, یہ میرا ہے. اب میرا گھوڑا تیرے پاس امانت ہے, مسجد نبوی کے پاس جا کے میں قیمت دوں گا گھوڑا میرا. وہ یہودی لے کے چل پڑا گھوڑا, مدینے کے بازار سے گزر رہے, گھوڑا خوبصورت تھا. لوگوں نے دیکھا, لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے. جب قریب آئے اب لوگوں نے قیمت لگانا شروع کر دی. غور کیجیے گا جی, میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا, جملہ دینا چاہتا ہوں. لوگوں نے قیمت لگانا شروع کی. پہلے تو یہودی نے کوئی بات نہ سنی, لیکن جب لوگوں نے خوبصورتی گھوڑے کی دیکھ کے قیمت بڑھانا شروع کی, یہودی کے دل میں لالچ بڑھا. انہوں نے کہا دے دوں گا اگر قیمت بڑھاؤ. انہوں نے قیمت بڑھانا شروع کی. ابھی یہ قیمت بڑھ رہی تھی کہ اتنے تک نبی بھی تشریف لائے. نبی فرماتے ہیں یہ تو قیمت کیوں لگوا رہے, تیرا نہیں ہے, تو امین ہے, تیرا میرا تو سودا ہو چکا, اب یہ تو میرا ہے. یہودی کہتے ہیں کون سی قیمت, کون سا سودا, میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. جملہ سننا, ثم لم یرتابوا کی منزل پہ کیسے ہوتا بندہ, اور صحابی نے ہمیں کیا پیغام دیا, کیسا عقیدہ دیا. نبی اعظم نے لوگوں کو دیکھا, نبی اعظم لوگوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں آپ میں سے, اب آپ نے خود یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہاں دو قسم کے لوگ ہیں, دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. نبی اعظم نے لوگوں کو دیکھا, کلمہ پڑھنے والوں کو, فرمایا کوئی ہے جو میری گواہی دے. لطف آئے گا اگر توجہ ہوگی تو. کوئی ہے جو گواہی دے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے, کیونکہ یہودی نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو دے. اب جتنے لوگ تھے سبھی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے رسول ہم تو وہاں تھے ہی نہیں جب آپ نے گھوڑا خریدا, ہم جھوٹ کیسے بولیں, ہم تو وہاں تھے نہیں, ہم تو نہیں بتا سکتے, نہ گواہی دے سکتے, ہم تو سچ بولیں گے. آپ نے ہمیں سچ کا درس دیا, ہم جھوٹ کیسے بولے, ہمارے ساتھ یہ سودا نہیں ہوا. اب یہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. یا اتنے تک زید بن ثابت صحابی آیا. جب زید بن ثابت قریب آئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ثابت کے بیٹے زید, میں نے اس یہودی سے گھوڑا خریدا ہے, گواہی دے گا. زید بن ثابت کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. دکھ لگے گا جس بندے کو سمجھ آ گئی اور وہ حوصلہ افزائی نہ کر سکا. کہا میں گواہی دیتا ہوں. اب پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائے, حق تو بنتا تھا نا کہ یہودی پوچھتا, سوال کرتا, بھائی آپ کیسے گواہ بن گئے, آپ نے تو سودا ہوتے دیکھے ہی نہیں, آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. اب یہودی بولتا نہیں ہے, سوال کیا خود نبی نے. اب غور کیجیے آخری پندے تک توجہ, نبی نے سوال ان لوگوں کے لیے کیا جن کو کہا گواہی دے, اور وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. نبی کہتے ہیں زید بن ثابت جب یہ سودا ہوا تو تھا نہیں, یہ گواہی تو کیسے دے گا. زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے پہلے بڑی چیزیں منوائی,
آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا. غور کرے جملے پہ توجہ کرے. آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، آپ کی زبان پہ یقین کیا، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم غار حرا میں نہیں تھے، ہم نے تو جبریل کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، آپ نے کہا ہم نے مان لی. آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی. زید بن ثابت کہتا ہے اللہ کے رسول اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں، آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے مان لی. یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ ایسے نہیں بھائی، ہاتھ کھڑے کر کے بولے ہے نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے صحابی رسول. اس کو کوئی ہے جو نہیں مانتا؟ بولے نا. اچھا جنہوں نے کہا کہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے، انہوں نے بھی تو نبی کی زیارت کی تھی نا. ہاں جی، وہ بھی تو نبی کی صحبت میں رہے ہوں گے. لیکن یہ صحابی کیا کہتا ہے، کیا کمال جواب. کہا اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ نے کہی جو ہم نے دیکھی نہیں. نہ اللہ دیکھا، نہ جبریل آتے دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی. اتنے بڑے بڑے اقرار آپ کے کہنے پہ کر لیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ثم لم یرتابوا. فرمایا مومن تو بس وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا. ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے. آپ نے بہت اچھی حوصلہ افزائی کی، شک نہ کرے. آپ تاریخ کو کھنگالیں، آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو کہتے تھے جیسا آج نبی کی نبوت پہ شک ہوا ہے ایسا پہلے نہیں ہوا. اب اس آیت کو پڑھیں، شک نہیں کرنا. اب ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 2، جس میں بتایا گیا کہ ایمان لانا کیسے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. غور ہے جی سارے صاحبان کی. مجلس کا مقصد یہ ہے، یہ کچھ لے کے چلے گئے. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے اور جو نبی پہ نازل ہوا اس پر ایمان لائے. اب یہ جو ہے نا وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے. اب اس میں بتایا گیا کہ ایمان لانا کیسے، یعنی اللہ پہ بھی ایمان، رسول پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، اور جو نبی پہ نازل ہوا. وحی پروردگار صرف قرآن نہیں ہے، توجہ ہے جی. وحی کی ایک اور قسم بھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ فرمایا میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وہی ہوتی ہے جو ہو. توجہ ہے سارے صحابات کی. تو یہ جو حدیث بیان ہوتی ہے سنت ہے، یہ بھی وحی پروردگار ہے. بے شک علماء سے پوچھ لیں. یعنی ایک وحی کی قسم ہے قرآن، ایک حدیث. اب علماء نے مفسرین نے بتایا یہ جو وآمنوا بما نزل علی محمد، اس سے مراد ہے جو نبی پہ نازل ہوا، چاہے وہ قرآن ہے ایماندار ہے، چاہے وہ حدیث ہے اس پہ ایماندار ہے. اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، عمل صالح یہ بڑے لوگ کر لیتے. اب تاریخ پڑھ لیں، اللہ کے ماننے والے بڑے موجود ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، بڑے بڑے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اجمالی ایمان ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ تفصیلی ایمان یہ ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، جو نبی پہ نازل ہوا اس پہ ایمان. اگر تھوڑے بندے بھی بول پڑے تو میرے لیے کافی ہے، جملہ ایسا ہے جو بھی. اب دیکھیں جو میں نے کہا نا اجمالی ایمان، اس سے بہت سارے لوگ اقرار کرتے ہوئے. اور آسان کر دوں، یہ جو تفصیلی ایمان ہے اس پہ ہر بندہ عمل نہیں کر سکتا. تاریخ پڑھیں گے بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسلتے نظر آئیں گے. اور آسان کروں، اللہ کی کائنات میں تاریخ پڑھیں،
حسبنا کتاب اللہ کہنے والے آپ کو ملیں گے. میں نے جملہ کہہ دی ہے, حسبنا کتاب اللہ کہنے والے آپ کو ملیں گے, لیکن حدیث پہ پابندی لگانے والے نہیں ملیں گے. حدیث لکھنے میں پابندی ایک دور میں تھی نا, یعنی ہر سنت میں عمل, یہ تفصیلی ایمان ہے, یہ ہر بندے کے پاس کا نہیں ہے. آج بھی دیکھیں ایسے ہی ہے, کیونکہ ایمان نبی کے جو بھی نازل ہوا اس پہ ایمان ہے, اور یہ مشکل ہے, لیکن تفصیلی ایمان اسے کہتے ہیں کہ جو نبی پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لائیں. اور جس صحابی کے میں نے ذکر کیا, اس جیسے کئی صحابی آپ کو ملیں گے, اس جیسے کئی صحابی ملیں گے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, جنہوں نے بتایا کہ جو نبی پہ نازل ہوا اس کو ماننا کیسے ہے. آپ میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ اہل سنت نہیں لگتا, اور ہے سارے صحبات کی, لیکن اصل سنت پہ عمل کرنے والے آپ ہی ہیں. پچھلے سال والی, ہو سکتا کسی کو میرے مجلس یاد ہو, میں نے ام المومنین رسول خدا کی زوجہ کے ایک فرمان پڑھا تھا, علی عالم الناس فی السنہ, کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سنت کا سب سے بڑا عالم علی ہے. اور ہے جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا سنی علی ہے. توجہ ہے, کیونکہ سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جو نبی کی سنت پر عمل کرے. لیکن کون سی سنت؟ جو مرضی ہے؟ نہیں نہیں, جو مرضی ہے وہ کر لو بھائی. ہم مانتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے, توجہ ہے جی, مانتے ہیں, لیکن یہ جو کاندھوں پہ سوار کر کے لوگوں کو دکھایا اور لوگوں نے دیکھا نہیں, اور دیکھ کے کہا کتنی اچھی سواری ہے, اور سواری نے کہا سواری نظر آ رہی ہے, سوار نظر نہیں آ رہی. کیا بات ہے, سارے والے ہاتھ کھڑا کر کے اور یہی تو دیکھا تھا. ایک صحابی رسول ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. میں پھر صحابی کی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی والے صحابہ کو مانتے بھی ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بھی سمجھتے ہیں. ایک اور صحابی کی بات کر دو, عام صحابی نہیں, حبر الامہ. نبی اعظم نے کہا کہ یہ میری امت کا عالم ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. کیا نام ہے؟ مفسر قرآن. اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا مفسر قرآن ہے کہ تاریخ کہتی ہے, وہ کہتا تھا کہ میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا بتا میرا اونٹ کہاں پہ. لوگوں نے سوال کیا کیا قرآن تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ کہا میں نے قرآن کسی عام سے نہیں, میں علی سے سیکھا ہے. میں نے قرآن کس سے سیکھا ہے؟ اور یہ حبر الامہ. لوگوں نے دیکھا حسین گھوڑے پہ سوار ہے, جناب عبداللہ بن عباس نے لجام کو پکڑا ہوا. لوگوں نے سوال کر دیا, لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس تو حبر الامہ ہے, تو مفسر قرآن ہے, اتنا بڑا نام ہے, یہ تیری شان کے خلاف ہے, تو نے لجام کو پکڑا ہوا ہے. ایک بچہ ہے, غور کیجئے گا جی, ایک بچہ ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور تم لجام فرض کو پکڑ کے چل رہے ہو. کیا جواب دیا صحابی رسول نے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں اس امت کا عالم ہوں, حبر الامہ ہوں, تو جس نے لقب دیا ہے وہ اس کا نانا ہے. غور کرے گا, غور کرے گا, جس نے ایک درود پڑھیے گا بلند آواز سے. کہا جس نے یہ اعزاز بخشا ہے وہ اسی کا نانا ہے. اور اگر میں مفسر قرآن ہوں تو یہ تفسیر کا علم جو سیکھا ہے وہ بھی میں نے اسی کے باپ سے سیکھا ہے. کہا اگر میرا کوئی مقام ہے نا
تو وہ آپ کی نظر میں، آپ نہیں میرے سامنے کھڑے ہونے والے، ان کے سامنے میں ایسا ہی ہوں، ان کے سامنے. یعنی ان صحابہ نے بتایا کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مانا. وآمنوا بما نزل علی محمد کو، اور یہ ثم لم یرتابوا کی منزل پہ تھے. انہوں نے دیکھا نہیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے، حسین گر پڑتے. وحی کیا ہے؟ قرآن نازل ہو رہے، حسین گرتے ہیں، نبی اعظم خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے آتے حسین کو اٹھا لیتے ہیں، حسین کو اٹھا کے منبر پہ آ جاتے ہیں. اب یہ کیوں وحی کو چھوڑ دیا، خطبے کے کیوں چھوڑ دیا؟ انہی صحابہ کو بتانا تھا کہ میں نے خطبے کو، وحی کو اس لیے چھوڑا ہے، جسے اٹھایا ہے یہ اس قرآن کا محافظ ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ اس قرآن کا. کیونکہ انہوں نے آمنوا بما نزل علی محمد پہ عمل کیا، جو نبی پہ نازل ہوا. کیونکہ نبی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ماننا، نبی کے فرامین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ماننا. جو نبی پہ نازل ہوا، اللہ کہہ رہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے روک دو. یعنی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کیا جی؟ سورۃ النساء میں خدا فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جتنے تک تم اپنے جھگڑوں میں، اپنے مسائل میں فیصلہ نبی سے نہ کرواؤ. اور فرمایا جب میرا نبی فیصلہ کر دے پھر تمہارے دل میں کوئی الجھن نہ ہو، اس سے قبول کرو. اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دے تمہارے پاس اس فیصلے کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی اللہ کا رسول ایسا جج ہے. ایک جملہ دے دوں، جب جج کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد حالات آپ کے سامنے، اس کے پاس نظر ثانی کا اختیار ہوتا ہے لوگوں کے پاس. اللہ کا رسول ایسا قاضی ہے، اللہ کا رسول ایسا جج ہے. اللہ کہہ رہے فیصلہ بھی نبی سے کروانا ہے اور نظر ثانی کا کوئی اختیار نہیں ہے. 73 فرقے ہیں، یہ اگر بن گئے ہیں تو آخر کوئی تو جھگڑا ہوا ہے. توجہ ہے جی؟ 73 فرقے ہیں، یہ فرقے بنے، آخر کوئی تو جھگڑا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورۃ النساء آیت نمبر 65. خدا فرمائے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کا رسول تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصلہ تم سے نہ کرنا، قاضی تجھے نہ بنائے، حکم تجھے نہ بنائے، اور جب تم فیصلہ کر دو پھر ماننا بھی ہے. تو آج دیکھیں 73 فرقے کیوں بن گئے؟ آخر کوئی تو جھگڑا ہوا، کوئی تو اختلاف ہوا. میں تنقید نہیں کر رہا، صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا فرمائے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے. تم کیا کرتے ہو؟ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو. توجہ ہے جی؟ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تنقید نہیں، یہاں سے بیدار کیے جا رہے ہیں. اس میں شک نہیں ہے نبی اعظم ظاہراً یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی بتائی ہوئی احادیث، ان کی سنت، ان کے واقعات وہ موجود ہیں. اگر 73 فرقے بن گئے، کوئی تو جھگڑا ہوا، تو سوال یہ ہے کیا اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ بھی کیا؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، لوگوں نے مانا نہیں. توجہ ہے جی؟ کیونکہ لوگوں نے معیار اپنے بنا لیے. ایمان کا بھی اپنا معیار ہے، کفر و شرک کا بھی اپنا معیار ہے، اور اس معیار پہ اتنے پکے ہو چکے ہیں اگر کوئی آیت بھی آ جائے اب اس آیت کو توڑنے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی حدیث آ جائے
اب دیکھ لیں، فیصلہ تو اللہ کے رسول نے کر دیا تھا، لیکن اس حدیث کو توڑ پھوڑ دیا. کہا نہیں، اس سے مراد مولا نہیں ہے، دوست ہے. اور ہے جی، اس کا معنی کیا ہے؟ مولا نہیں ہے، دوست ہے. من کن تو مولا ہو. اب دیکھنا ترجمہ کیا کرتے ہیں، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہد علی مولا، اس کا علی دوست ہے. یعنی پہلا مولا کا مطلب مولا ہے، دوسرے کا مطلب دوست ہے. توجہ ہے جی. اب اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا. اب دوستی کا اعلان تو سورہ توبہ میں پہلے ہو چکا ہے، مومن مومن کا دوست ہے، یہ تو پہلے اعلان ہو چکا ہے. یہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو تپتی ریت میں بٹھا دیا اور حکم ہے کہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھنا، اور اتنا بڑا خطبہ دے دیا. اور سفر کرنے والے بھائی ایر بھی نہیں کر رہے تھے، کئی دنوں کا سفر تھا، اور بٹھا دیا کیونکہ حکم ہی تو سخت تھا نا کہ اگر یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، میری رسالت کو کوئی کام نہیں کیا. اتنا سخت حکم ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، اکثر نادان پڑ جاتے کہ اللہ نے نبی اعظم کو ڈانٹا. نبی اعظم کو نہیں ڈانٹا، اس امت کو سمجھایا کہ جو اعلان ہو رہا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. نبی اعظم کو نہیں ڈانٹا. نبی اعظم جیسی تبلیغ کی کس نے؟ نبی اعظم جیسا کوئی نبی بھی ہے تو بتائیں. یہ نادانی ہے. فما بلغت رسالہ، میری رسالت کو کام نے کیا. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ یہ پیغام نہ پہنچائے تو کچھ نہیں، اہمیت بتائے، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے یہ کتنا اہم ہے. اور وہ اعلان کیا ہوا؟ ایک انوکھا سا ممبر بنا لیا. آپ نے سنا ہوا، میں تھوڑا بیدار سے کرنا چاہتا ہوں. انوکھا ممبر بنا لیا، ایسا ممبر بنایا کہ جو کہ سنتے پلانوں کا. اگر چاہتے تو مدینہ سے ممبر منگا سکتے تھے. علماء فرماتے پلانوں کا ممبر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ عرب ہے، ہر گھر میں اونٹ ضرورت ہے، اور اونٹ کے لیے پلانا ضروری ہے. نبی نے اس لیے پلانوں کا ممبر بنایا. اگر یہ پیغام بھول بھی جائے نا، جب گھر میں آئے اونٹ دیکھے پلان دیکھے تو یاد آ جائے. توجہ فرمائیے جملے میں، انہیں یاد آ جائے کہ ایک پلانوں کا ممبر بنا تھا، اتنا لمبا خطبہ تھا، اپنی مولائیت بنوائی، ہم نے اقرار کیا. پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی. اگر تو وہ آمنوا بما نزل علی محمد پہ ایمان ہوتا تو حدیث تو سبھی مانتے. جی حدیث ہے جی، تواتر سے ہے. بس صرف مولا نہیں، توجہ ہے جی. اور ایک بڑے عظیم عالم نے، جو اچھی بات کرنی چاہیے، اس نے کہہ دیا کہ ہم غلط کہتے ہیں. یہ جو ہم اتنا عرصہ ہو کے کہتے رہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، نہیں، ہم غلط کہتے ہیں. اس سے مراد دوست نہیں ہے، اس سے مراد ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بس اس نے سچ بیان کر دیا. آج تک اس کو پڑھنے ہی نہیں دیا. آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہے سنت پہ عمل؟ نبی کو مانے، جو نبی کہے وہ کرنا ہے، یہ ہے سنت پہ عمل. جس وقت کیا، جو کیا. نبی اعظم نے اسی لیے اہل بیت کی اتنی تعریف کی، اتنے فضائل بیان کیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ جو آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ جو آپ ذکر میں بیٹھے ہیں اور لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد. یہ ہے ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، کیونکہ نبی چاہتے ہیں میرا بھی ذکر ہو، میری اہل بیت کا ذکر بھی ہو. کیونکہ نبی اعظم نے کہا کہ اجر مانگا کیا؟ ان المودۃ فی القربہ، کہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا.
اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے مودت، یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں اسی کو ہی سنیت بھی کہتے ہیں. شیعت بھی یہی ہے، سنیت بھی یہی ہے. اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہے یا سن رہا ہے اور ذکر سنتا ہے، ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام ہے، کیونکہ اس محبت کا اجر ہے. کسی بندے نے 5ویں امام پہ سوال کر دیا، کہا کہ مولا آپ کی محبت کا مقام کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ 5ویں امام نے فرمایا ہماری محبت کا مقام یہ ہے، حل الدین الا الحب، اگر دین سے ہماری محبت نکال دی جائے دین کے پلے کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اور ہے جی 5ویں امام فرما رہے، فرمایا ہماری محبت کے مقام یہ ہے کہ اگر دین سے ہماری محبت کو نکال دیا جائے دین کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. فرمایا ہماری محبت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے بروز محشر اسے ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہ تو آخر انسان ہے. اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے، اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے بروز محشر ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہی تو 1400 سال سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ گھرانہ نبی نے مودت مانگی ہے، اور مودت وہ ہے قرآن میں بتایا گیا کہ مودت کا سوال ہوگا. کیا ہوگا جی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مودت بس محبت کرنے کافی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نوح نبی کا بیٹا جو ڈوبا ہے کیا باپ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ ذرا بولو میرے ساتھ. نوح نبی کا بیٹا جو غرق ہو گیا محبت باپ سے کرتا تھا یا نہیں؟ باپ بیٹے سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ بولو. میں ایک جملہ دے دوں، کرتا تھا. کیا بچ گیا؟ اس محبت نے بچایا. میں ایک جملہ دے دوں گا کیونکہ مجلس کا مقصد ہی یہ ہے. میرے شیعہ سنی بنا رہا یہ تو کہا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. اس سے مراد صرف محبت نہیں ہے، اس سے مراد معرفت ہے. جملہ پہنچ گیا میں راضی. اس سے مراد ہے ان کی معرفت، ان کی معرفت ہو، کیونکہ یہ وہ کشتی ہے. اگر صرف محبت ہوگی تو اس کشتی پہ بیٹا بھی نہیں بیٹھا تو ڈوب گیا. اس کشتی پہ بیٹھنے اور پھر بیٹھے رہنے کیا کرنے تب بچیں گے. اور نبی کہہ رہے انی تارک فیکم وثقلین کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 2 چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. کہیں کسی اور کا ذکر تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر تو نجات چاہتا ہے تو تجھے قرآن کا دامن بھی پکڑنا ہے، تجھے اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. اور محبت وہ محبت قابل قبول نہیں ہے. آپ بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً تائید کریں گے میں آخری جملوں پہ. وہ محبت قابل قبول نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے دشمن سے بھی محبت کی جائے. ہم متوجہ ہیں جی؟ محبت تقاضا کرتی ہے جس سے محبت کی جائے اس کے دشمن سے نفرت کی جائے. اسلام کی ابتدا توحید سے ہے نا، لیکن توحید میں بھی سب سے پہلے تو اظہار برات ہے. لا الہ کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کرے میں جملہ پہنچا پاؤں. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، یعنی جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں انکار. اور ہے جی لا الہ کوئی معبود نہیں. پھر کہا جب یہ اقرار کر لیا الا اللہ مگر اللہ ہے. اللہ کرے میں پہنچا لوں. یعنی سب سے پہلے چلو آپ کا جملہ کہہ دوں، یعنی اس کلمے میں بھی سب سے پہلے تبرہ ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تبرہ ہے. بعد میں اقرار توحید ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. سب سے پہلے طاغوت کا انکار، پھر اللہ پہ ایمان. اسلام میں تو سب سے پہلے تبرہ ہے. تو محبت اہل بیت میں یہ کلیہ کیوں نہیں استعمال ہوا
کہ محبت حسین سے تب ہوگی جب حسین کے قاتل پہ تبرہ ہوگا. حالات آپ کے سامنے. علی سے محبت تب ہوگی جب علی کے قاتل پہ تبرہ ہوگا. غور کرے میں جملے دے رہا ہوں. زہرا سے محبت تب ہوگی جب زہرا کے دشمن پہ تبرہ. توجہ ہے, اظہار برات ہوگا. امام حسن پہ محبت تب ہوگی جب امام حسن کے قاتل پہ تبرہ. کیونکہ محبت ڈیمانڈ کرتی ہے. میرے شیعہ سنی برادران, آپ اپنے معاشرے میں ہی دیکھ لیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, محبت کرنے والا یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے دشمن سے بھی محبت ہو. تو یہ کیسی محبت ہے؟ ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا, کیسی محبت ہے بھی مقتول بھی رضی اللہ, قاتل بھی رضی اللہ. آج آپ دیکھ لیں نا کلمہ پڑھنے والے, بس آخری جملہ, کلمہ پڑھنے والے کو زور لگا رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا, جنہیں ناموس رسالت میں بڑی بات کرتے, کہا کہ آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جی ہم اپنے بزرگان کو فالو کرتے ہیں. جی وہ کیا کرتے تھے؟ جی انہوں نے کہا جی سکوت اختیار کریں. نبی کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ایسے ہی ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم. کیا ہے؟ میرا اللہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ میرے خاص ہے, میرے عزیز ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. فرمایا جس نے اس کو اذیت دی انہیں مجھے اذیت دی, جس نے ان کو غمگین کیا اس نے مجھے غمگین کیا. جو ان کا دشمن ہے وہ میرے رسول کا دشمن ہے. نبی کہہ رہے وہ میرے دشمن ہے, آپ اسے بچانے کی فکر میں ہیں. اور بڑا پیارا جملہ علماء کہتے ہیں کہ لوگ اس یزید کو بچا رہے ہیں جو اتنا نجس ہے کہ جس کو بچانے والا خود پلید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جملے میں میرے خیال سے ادھر حسین سے محبت, ادھر حسین سے قاتل سے محبت نہیں, ایسا نہیں چلے گا. نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ نبی نے کہا یہ میرا حسین جنت کا دروازہ ہے. حدیث سنا رہا ہوں, میرا حسین جنت کا دروازہ ہے. فرمایا جو اس سے دشمنی کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکے گا. حسین سے محبت ایسی نہیں. کبھی تو کہتا ہے کہ امام حسین ایسے ہی چل پڑے تھے, بس راستے میں جنگ ہوگی, شہید ہو گئے. یعنی مقصد حسین پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے کسی کو بچانے کے لیے. یہ دین ہے. بس آخری جملہ یہی ہے کہ دیکھ لے, یہ جو موجودہ دور ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ دین لے کے آگے بڑھے ہیں, ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ دین لے کے جو آگے بڑھے ہیں نا, آج وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں جملہ نہیں پہنچا. جو یہ دین لے کے بڑھے ہیں نا, آج وہ کدھر کھڑے ہیں؟ ٹرمپ کے ساتھ. یہ پچھلے دنوں میں وہ کیا کہتے ہیں, ہر کوئی اٹھتا, جب عوام کا پریشر آیا ہر کوئی اٹھتا کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ کھڑے. تو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا, انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے, یہ لوگ کھڑے ایران کے ساتھ ہیں, بیٹھے ٹرمپ کے ساتھ ہیں. اور جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے, جنہوں نے مقصد کربلا کو سمجھا, انہوں نے کہا ہم مظلوم ضرور ہیں, ہم اکیلے ضرور ہیں, ہم بزدل نہیں ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ نے عزت بنائی. اسی یہودی نے کہا کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, وہ کھڑے رہے. کیوں؟ مقصد کربلا کو سمجھا ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ امام آئیں گے تو امامے گرائیں گے, ایک نالا ہے اس میں گریں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ابھی حالات دیکھیں, ان میں کثرت کے ساتھ کہا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. کاش کوئی کہتا کہ آپ تو کہہ رہے تھے امام زمانہ نے امامے گرانے ہیں نالے میں. آج وہی ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے, کیونکہ انہوں نے مقصد کربلا کو سمجھا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ایک جمعے کے خطبے میں ان دنوں میں ایک جملہ کہا تھا کہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے
کہ ہم نے کربلا، ہم میں سے کثرت کی بات کر رہے ہیں، علماء بڑی محنت کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا جو ہے اثر جا رہا ہے، لیکن میں کثرت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان جیسے کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کیونکہ ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگوں نے کربلا لی ہے جہلا سے۔ کس سے لیے؟ جہلا سے، اور انہوں نے کربلا لی ہے علماء سے، اور جنہوں نے علماء سے لیا آج بھی وہ کھڑے ہیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کی طرح۔ نبی اعظم نے محبت کا سوال کیا، اور کلمہ پڑھنے والے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن حسین کے دشمن کو بھی بچانے کی کوشش نہیں۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، نبی اعظم نے تو محبت کا کہا تھا نا، مودت کا کہا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے کیسی محبت کی، کیسی مودت کی؟ کربلا میں پنج تن پاک کی جگہ پہ اکیلا حسین تھا، نبی اعظم کی جگہ پہ بھی حسین، جناب علی المرتضیٰ کی جگہ پہ بھی حسین، جناب سیدہ کا بھی نائب حسین، امام حسن کا نائب بھی حسین، اپنی جگہ پہ بھی حسین، یعنی پنج تن کی طرف سے اکیلا حسین ہے، جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا، اور کہہ رہے کیوں مجھے مارتے ہو؟ کیا میں نے اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے نبی کی شریعت کو تبدیل کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ کیوں نہیں بول رہے، اس لیے کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ تھے نا، میں نے چند صحابہ کا ذکر کیا، اور آج آپ ایک جملہ سن رہے ہیں کہ جی یزید کو برا بلانا کو کیونکہ اس کی بیعت صحابہ نے کر لی تھی، اور ہمارے علماء یہی جملہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی پھر انہوں نے کیوں کی تھی؟ کہ حسین تو وہ ہے جسے نبی کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین تو جب انہوں نے جنت کا سردار ہے، جب حسین یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ محبت تھی کہ وہ حسین جو پنجتن پاک کی جگہ پہ، اس حسین کو صرف شہید نہیں کیا، سید معاف کرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، صرف شہید نہیں کیا، مارنے کے بعد بھی مارتے رہے۔ مجھے سید معاف کر دینا، جملے مشکل ہے، مارنے کے بعد بھی مارتے رہے۔ کیسے مارا؟ عزاداران مظلوم میں کربلا لاش پہ گھوڑے تو اڑا دیے۔ اللہ کرے جملے میں پڑھ لوں، عزاداروں اس طریقے سے ظلم کیا، علماء نے مقتل کی کتابوں میں لکھا کہ زہرا کے بیٹے کا لاشا مسلح کر دی۔ مسلح پتہ کیا ہوتا ہے؟ عزاداروں حسین کے لاشے کو پیس دیا گیا۔ یہ مودت ہے، یہ اجر رسالت ہے کہ حسین کے لاش پہ گھوڑے توڑا دیے۔ اور کیا ظلم رکیا؟ اتنا ظلم کیا حسین پہ کہ جب شریکت الحسین بی بی جناب زینب عالیہ آئی، جملے مشکل ہے، سید معاف کر دیجیے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، جب آئی ہے تو دیکھا کیا مقتل میں حسین ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ پڑا ہے، لفظوں کے ساتھ نہیں، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ پڑا ہے۔ علماء نے لکھا اب علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے اب کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ میں بوسے دوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کوئی جگہ نہیں ملی، ٹکڑے ٹکڑے لاشا ملا، جب حسین جیسے بھیا کو بوسا نہیں دے سکی نا، اب ارباب مقاتل نے جناب سیدہ زینب کا بیان لکھا کہ ایک دفعہ حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا، پھر مدینے کی طرف زینب عالیہ نے منہ کیا، رو کے کہتی ہے واہ محمدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے میرے نانا
اے میرے نانا محمد آپ پہ اللہ کے فرشتوں کا سلام ہو. لوگ کہتے ہیں اے میرے نانا محمد ھذا حسین، نانا دیکھیے یہ تیرا حسین ہے. فرماتی ہے نانا ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا آگے دیکھیے تیرا حسین ہے جو خون میں ہلتا ہے. لوگ کہتے ہیں مقطع الاعضاء، ارے حسین کے لاش کے ٹکڑے ہو چکے، ارے وہ بناتوں کا سمایا. نانا آگے دیکھ زینب کے سارے پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے شیعہ سنی برادران، روتے بھی آؤ تو بیدار بھی ہوتے آؤ اور سوچتے آؤ کیا یہ ہے اجر رسالت؟ اور جو میں نے ظلم پڑھا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے، آج انہیں لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوفیوں نے بلایا وہ شیعہ تھے، لیکن کبھی بتاتے نہیں ہیں کیونکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کون ہے جس نے پہلا تیر حسین پہ چلایا، کون ہے کس صحابی کا بیٹا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. کبھی سوچا یہ اجر رسالت ہے؟ کیا اس میں ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں، خیموں کو آگ لگا دی. کیا ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں، علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹ لی. کیا ظلم ختم ہو گیا؟ عزیزانو ظلم ختم نہیں ہوا. علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہ یہاں پہ بھی ظلم ختم ہو گیا؟ عزیزانو میں نے آنکھوں سے پڑھا یہاں پہ بھی ظلم ختم نہیں ہوا. بے پلان اونٹ اور علی کی شریف بیٹیاں. یہ ظلم پڑھنا، یہ مصیبت پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے. یہ جو بے پلان اونٹوں پہ کبھی کوفہ کے بازاروں میں کبھی شام کے بازاروں میں، یہ مصیبت پوچھنی ہے، یہ درد پوچھنا ہے تو سید سجاد سے پوچھ. جب سید سجاد سے پوچھا گیا نا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی، تو امام نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام. 7 جملہ کہا شام سے آواز. اب اس روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی، سوگنامہ آل محمد میں آپ بھی پڑھیے گا. امام نے نعمان بن منذر مدائنی کو 7 مصیبتیں بتائیں. جب اس نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی، امام نے کہا کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام. مجھے 7 مصیبتیں جو شام میں آئی ہے نا اس جیسی مصیبت نہیں آئی. عزیزانو یہ تھوڑی مصیبت نہیں تھی کہ حسین جیسے باپ کا لاشا بے گور کفن پڑا ہے. علی کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھوڑی مصیبت نہیں تھی. امام فرماتے 7 مصیبتیں، اللہ کرے میں 4 مصیبتیں پڑھ لوں. سوگنامہ آل محمد والا لکھتا ہے کہ نعمان بن منذر کو بتایا. عزیزانو میرے امام نے بتایا پہلی مصیبت جو مجھے ابھی یاد ہے اور قبر تک یاد رہے گی، پہلی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم شام میں آئے، فرمایا شام میں ہماری چاروں طرف شامی موجود تھے. کہا شامی جو موجود تھے اکیلے نہیں، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی. عزیزانو جو سید بیٹھے معاف کرنا، یہ کون تھے جو چاروں طرف تھے؟ عزیزانو کوئی علی اکبر کا قاتل ہے، کوئی حسین کا قاتل ہے، کوئی عباس کا قاتل ہے، کوئی آل محمد کا قاتل ہے. عزیزانو مظلوم کربلا خالی ہاتھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے. تیرا سید سجاد امام کہتا ہے یہ صرف کھڑے نہیں تھے، جہاں پہ رش ہوتا تھا یہ قریب آتے تھے، ہمیں روک بھی دیتے تھے، ہمیں نیزے کی انیاں چبھاتے تھے، ہمیں رش میں کھڑا کر دیتے، ادھر سے ڈھول بجاتے، ادھر سے ڈبل بجاتے. عزیزانو بڑا مشکل جملہ آ گیا. اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دے، میں بار بار کہہ رہا ہوں جملہ مشکل میں نے آنکھوں سے پڑھا. دوسری مصیبت امام فرماتے ہیں جب اب شام کے بازار میں آئے، ہمارے اوپر سے مکانوں کی چھتوں سے آگ پھینکی گئی، آگ
پھینکی گئی. اب ذہن لے جا شام لے جا. جن پہ آگ پھینکی جا رہی ہے نا یہ کیسے مظلوم ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب اوپر سے حملہ ہوتا ہے بتائیں بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ آزاد ہو. ممبر کے تقدس کی قسم ہے اوپر سے آگ عورتیں برسا رہی ہے جن پہ برسا رہی ہے ہاتھ بندھے ہوئے. سید سجاد فرماتے ہیں اوپر سے آگ برسائی گئی. ارے آگ میرے امامہ پہ گری. ارے میرے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے تھے. ارے میں بجھا نہیں سکا. ارے میرا امامہ جلا. امامہ جلنے کی دیر گئی کہا میرا سارے جل گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے آپ کو. بس آخری جملہ ہو لیا آپ نے. اللہ تیرے آنسو قبول کرے. اللہ بانیان کے پرسے کو قبول فرمائے. میرے سید سجاد تیسری مصیبت بتاتے بس اس پہ ختم کروں گا. تیسری مصیبت جو امام فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جو بہت زیادہ ہے. امام فرماتے ہیں جب ابو شام میں آئے تو ہوا کیا انہوں نے میرے بابا حسین کا سر اور میرے چچا عباس کا سر اور جو بہنوں کے بھائی بیٹھے جو پیار جانتے ہیں جو جانتے ہیں زینب حسین اور عباس سے کتنا پیار کرتی تھی. سید سجاد فرماتے ہیں حسین کا اور عباس کا سر وہاں پہ لے کے آئے اور جہاں زینب وہ گلسو اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہا علی اکبر اور قاسم کا سر یہ وہاں لے کے آئے اور جہاں سکینہ اور قاسم کا سر تھا. اور وہ سید معاف کا دل میں نے آنکھوں سے پڑھا. سید سجاد فرماتے ہیں صرف یہ ظلم نہیں ہوا. ارے صرف سر نہیں لے کے آئے. ارے یہ سروں کو کئی دفعہ زمین پہ گراتے. ارے گھوڑوں کے سموں کے نیچے ماتم حسین